ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر پاکستان نے کل خطاب کیا قوم سے اور بہت سے لوگ کے نزدیک بڑا زبردست خطاب تھا کیونکہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا بلکہ انہوں نے ایک عدالت ایک احتسابی کمیشن جو ہے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اس کو بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. قطع نظر اس بات کے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسیز سے کوئی اختلاف کرے یا اختلاف نہ کرے لیکن اس وقت کے منظر نامے میں جس وقت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی بلکہ پوری قوم کیا پوری دنیا میں انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہے جہاں پر یہ پاناما لیکس کے حوالے سے آف شور کمپنیز کا معاملہ آیا ہے بلکہ ایک ملک آئس لینڈ میں تو پرائم منسٹر ریزائن بھی کر گئے اس ایشو کو لے کے. تو جہاں پہ ہر جگہ پہ گونج تھی تو وہاں پرائم منسٹر نے بڑے صحیح وقت پہ صحیح آ کر اعلان کیا اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ انویسٹیگیٹ کرے گا. اور آج جو ٹرمز آف ریفرنس سامنے آئے ہیں پرائم منسٹر کے سجیسٹڈ کمیشن کے اس میں obviously صرف شریف فیملی تک محدود نہیں رہے گا یہ بلکہ پاکستان سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اوپن ہوگا ایویڈنس کے لیے. اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا obviously ان کے اپنے ریزنس ہیں لیکن آج کی ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ جوابی وار کیا ہے تحریک انصاف پہ اور عمران خان صاحب پہ اور ان کے شوکت خانم ہاسپٹل پہ الزام لگایا ہے کہ آف شور کمپنیز کے ذریعے عمران خان صاحب کے ہسپتال نے پیسہ بنایا یا پیسہ کمایا یا اس میں پیسہ لگا. اس میں انڈینز کی انوالومنٹ بھی آ گئی ہے اس میں اور بڑا کچھ آ گیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہے اس سے پہلے یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے شوکت خانم کو بڑھانے کے لیے اس کی جو ہے وہ کیپٹل گروتھ کو آف شور کمپنیز کے ذریعے کچھ جگہوں پر پیسے لگائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نیک نیتی کے تحت لگائے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. آج جاننے کی کوشش کریں گے سارا معاملہ کیا ہے اور اس میں سے اخلاقیات اور سیاست کے کون سے پہلو نکلتے ہیں. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں PMLN سے اور عمران اسماعیل صاحب. عمران اسماعیل صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گا. بڑی دھواں پریس کانفرنس کی PMLN نے اور کہا ہے کہ شوکت خانم جو سب سے شفاف ٹرانسپیرنٹ اثاثہ ہے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کا بھی اور سیاست کا بھی, اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ آف شور کمپنیز کا پیسہ سے بھی براہ راست لنک ہے وہ بھی. تو جب سب آف شور کمپنی میں جا رہے ہیں سب یہ کام کر رہے ہیں بقول PMLN کے عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نواز شریف صاحب کی فیملی میں اعتراض کیوں جناب؟ شکریہ کامران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بات یہ ہے کہ اگر شوکت خانم نے آف شور کمپنی میں یا کہیں بھی انویسٹمنٹ کیا, شوکت خانم کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, وہ ان کی مرضی بورڈ کی, وہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں کریں یا باہر کریں اس کا منافع شوکت خانم کو آتا ہے. اور وہ پیسہ اگر یہاں سے انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے گیا تھا, انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے گیا تھا آف شور کسی آف شور کمپنی میں, تو وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے پروفٹ کر کے واپس آ گیا اور کسی ہنڈی کے ذریعے نہیں گیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا بیٹا جو ہے سلمان اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی کمپنیز اور وہ سارا فنڈ چلا رہے ہیں وہاں پہ. یہاں تو معاملات دوسرے ہیں. یہاں معاملہ چوری کا ہے. آف شور کمپنی میں پیسہ بنانا یا آف شور کمپنی میں پیسہ لگانا جرم نہیں ہے لیکن جو جس طریقے سے پیسہ یہاں سے گیا ہے, ہم نے چوری تو نہیں کی, انہوں نے تو چوری کی ہے. پہلے ٹیکس چوری کی ہے. مجھے کوئی ایک سال بتا دیں جس میں شریف خاندان نے پیسہ بھرایا ہو, ایک سال کوئی بتا دیں مجھے کہ یہ سال کل پرائم منسٹر نے بتایا کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس کا عمران اسماعیل صاحب انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دی, پبلک دی اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے قرضہ کا ڈیفالٹ کوئی ان کے اوپر نہیں ہے اور ٹیکس چوری کا انہوں نے چیلنج کیا. تو آپ کمیشن میں چلے جائیں نا, انہوں نے تو بنا دیا کمیشن, ایکسیپٹ کر لیں اس کو. سر ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ اس کمیشن میں لنگڑے کمیشن میں جس میں ان کا پسندیدہ آدمی جج ہوگا یعنی کوئی جیسی کوئی نئی چیز بنائی ہے انہوں نے, ریٹائرڈ جج ہوگا جس کے اندر یہ کوئی نئی چیز ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کامران جی ایک اسکینڈل آتا ہے اخبار کے اندر کہ جی ایگزیکٹ گروپ جو ہے وہ جعلی ڈگری چھاپتا ہے, 4 گھنٹے کے اندر ایکشن ہوتا ہے, FI آتی ہے, اس کو پکڑ کے بند کرتی ہے, کمپنی سیل فلانا دھمکا. جی معلوم ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل یہی تھا. اور یہ جو آتا ہے اس میں میاں صاحب بڑے آ کے بیٹھتے ہیں, جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا جی, وہ آنسو پوچھتے اور اس کے بعد وہ ساری داستان سناتے ہیں کہ جی کیسے بھٹو نے ظلم کیا. اس کے بعد بقایا جو بچا تھا وہ اپنا مشرف لوٹ گئے, اس وقت ظلم ہوا. لیکن وہ جب بھی انہوں نے ٹرائی ماری دوسری کمپنی بنانے کی, وہ کمپنی سپر ہٹ ہوئی. ایک ایسی کوئی چیز ہمارے بچوں کو بھی سکھا دیں گے, ایسی کوئی چیز زبیر صاحب ان کے بچوں کو بھی سکھا دیں, ایسی کوئی چیز. میں یہ آپ کو پوائنٹ لگا, عمران اسماعیل صاحب اور ان کے بچوں زیرو انویسٹمنٹ سے ہر چیز گفٹ ہے جی, ہر چیز گفٹ ہے. یہ اربوں نے گفٹ کیا تھا, وہ سربوں نے گفٹ کیا تھا, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یا گفٹ ہے یا وہ زیرو سے جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے اچانک کمپنی بنا کے. میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں, فرام دا ڈے آف سیٹ اپ, جس دن میاں صاحب کی کمپنی سیٹ اپ ہوئی تھی, بڑے میاں صاحب کی, ٹو ڈیٹ سارے انکم ٹیکسز میرے پاس موجود ہیں.
جس کا کہ نام لے لیں خاندان کا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک سال مجھے دکھا دیں کہ اس سال پروفٹ ہوا تھا اور یہاں سے پیسہ گیا اور یہ سب انہوں نے جائیداد باہر بنا لی. یار اتنے بھی ماٹھی بزنس مین نہیں تھے، بزنس مین اچھے خاصے اتفاق فاؤنڈریز والے. بہرحال میں اس سے آگے جاتا ہوں. زبیر صاحب اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں تو میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو. نہیں، میں آپ کو ابھی نیکسٹ اس میں آپ نکال لیں لسٹ میں، اگر آپ کے پاس ہے کوئی ایسی تو ہم نکال لیتے ہیں. آپ نکال لیں، اس کو کر لیتے ہیں. زبیر صاحب معاملہ وہ کہہ رہے ہیں چوری کا ہے، معاملہ ٹیکس چوری کا ہے، ہنڈی کا ہے، یہ معاملہ ہے. معاملہ یہ نہیں ہے جو آپ آج لے کے بیٹھے ہوئے تھے آف شور کمپنی. وہ تو انڈومنٹ فنڈ تھا، ٹھیک ہے، شوکت خانم کے لیے کیا انہوں نے. زبیر صاحب بڑا ویسے کامران شاہد بڑی معصومیت ہے، بہت معصومیت ہے. 2 دن کے اندر پی ٹی آئی نے یہ تو مان لیا جب آج ان کو رخ دکھایا گیا کہ آف شور کمپنی بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی پرسوں سے جو ہمارے اوپر پرسوں تک موقع جی پکڑے میں مختلف ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. سن میں اپنے طریقے سے کروں گا بیان. پرسوں تک تو یہ ساری توپیں تھی کہ آف شور کمپنی. مجھے اگر پاناما لیکس میں یہ وہ بتا دیں کہ جی میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، ایک چیز بتا دیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اٹیک کر دیا، وہ پتہ نہیں اس پر 4 گھنٹے میں فیصلہ کر دیا تھا، تو آپ مجھے صرف ایک کچھ سینٹنس بتا دیں پاناما لیک کا کہ جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف کچھ ہے. جہاں تک ان کے بیٹوں کے خلاف ہے اس میں صرف آف شور کمپنی کا ہے. تو آف شور کمپنی تو ہم نے بھی بتا دیا عمران خان صاحب. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کس طرح باہر گیا. اصل سوال یہ ہے سر کہ ٹیکس چوری آ رہا ہوں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، لیکن عمران خان آ کے جواب دیں کہ انہوں نے جو پورے پاکستان کو لیکچر کرتے ہیں کہ باہر پیسہ کیوں رکھواتے ہیں، باہر پیسہ کیوں لے کے جاتے ہیں، تو اپنا پیسہ جو تھا وہ انویسٹمنٹ کرنے باہر لے کے، اور وہ بھی کس پروجیکٹ میں؟ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں. کبھی بھی معصوم لوگوں کا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہے. فنڈامنٹل کنڈیشن ہوتی ہے فائنینشیل مینجمنٹ کی کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں لگا دیں تاکہ وہ ڈوب جائے پیسہ، کیونکہ پرنسپل اماؤنٹ جس چیز کی گارنٹیڈ نہیں ہوتی، ہاؤ کین یو انویسٹ دیٹ. تیسری بات، جو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے، انہی کی کمپنی باہر، اسی میں پیسے لگایا گیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جواب دیں آ کے، پہلے اپنا تو جواب دیتے نا. ہم تو روز آتے ہیں، ہم تو روز جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں پاناما لیکس میں کوئی ایک سینٹنس بتا دیں کہ انہوں نے یہ خراب کام کیا. اور تیسری بات جو آپ کا سوال تھا کہ یہاں سے پیسہ گیا، یہاں سے پیسہ اگر گیا ہے تو عمران اسماعیل صاحب کو میں اوپن لائیو چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ یہ بتا دیں آ کے. اور اب تو کمیشن چھوڑ دیں نا، کورٹ میں چلے جائیں، کورٹ بھی چھوڑتے ہیں. دنیا نیوز پر کامران شاہد کے پروگرام میں لے آئیں کہ یہ دیکھیں جی 94 میں یا 98 میں. اچھا ایک بات بتائیے زبیر بھائی، زبیر صاحب ایک بات بتائیے. وہ تو یہ جواب دیں گے، لیکن وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ایکسپلینیشن تھی لمبی لمبی دی ہوئی ہے، وہ آپ نے کبھی پوچھا ان سے وہ کیوں دی تھی انہوں نے؟ اور ڈیٹیل بھی دی ہے کس کے ذریعے ہنڈی ہوا پیسہ، وہ جو انہوں نے دیا ہے حلفیہ بیان خدیبیہ پیپر ملز کا. یار ایک تو کامران شاہد آپ کے جو محبوب جنرل مشرف صاحب تھے نا، ایک تو کبھی ان پر بھی پروگرام کر لیا کرے کہ ان کی نیو یارک میں اور لنڈن میں اور دبئی میں اور کراچی میں اسلام آباد میں جو پیلسز ہیں وہ کہاں سے ہیں. لیکن وہ جنرل مشرف کے کبھی بھی کورٹ کا یہ اصول ہے، اور ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو اس پوائنٹ پر. ایک تو آپ وہ چیز بیان کرتے ہیں جو کہ گن پوائنٹ پر رکھ کے آپ سے بیان لیا جائے، اور جب اوپن فری ایٹموسفیئر میں جہاں اسحاق ڈار صاحب کا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں گن پوائنٹ اس کے کیس کا آپ ریفرنس نہیں دیتے. لیکن ایک چیز ہے، لیکن عمران اسماعیل صاحب کو جواب دینا پڑے گا یہ سارے سوالوں کا. دینا پڑے گا جی، ہم کون سا کہہ رہے ہیں دینا پڑے گا، ہم کو پارٹی تھوڑی ہے، بالکل دینا پڑے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دینا پڑے گا. آپ سے پہلے بھی پیسہ جو ڈبویا ہے معصوم لوگوں کا، بیواؤں کا اور یتیموں کا جو پیسہ ڈبویا ہے عمران خان صاحب نے، اس کا بھی جواب دینا. لیکن میں آپ کو ویسے مشرف صاحب سے میرا کوئی ذاتی تعلق تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے ہی فار دا سیک آف وہ کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ تعلق کیا ہر روز آپ ان کے ساتھ. نہیں، میں تو اوپن تعلق ہے نا، میں اوپن بتا رہا ہوں کہ مشرف کے آرٹیکل 6 پہ میرا ایک خاص موقف ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے. افتخار چودھری کی جج شپ پہ میرا خاص موقف ہے. ہی واز اے پولیٹیسائز جج، وہ ایک سلر آن دا فیس آف جوڈیشری ہے. میرا ایک اوپن موقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپنلی کس دن میرا پروگرام کا پلیٹ فارم حاضر ہے، پرویز مشرف کی کرپشن جو ہے نا اس پہ پروگرام لے کے آئے، میں اس کو چلاؤں گا.
मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है परवेज मुशर्रफ की जो फाइनेंशियल करप्शन है जो आप उसमें जरूर लेके आए। मैं रोज सवाल पूछते हैं कि शरीफ खानदान के पास कैसे नहीं, मैं शरीफ खानदान पे रोज सवाल नहीं पूछता। जुबैर साहब मेरे पास अपार्टमेंट है ना, मेरी ये प्रायोरिटी है। मेरी सुन ले, मैंने शरीफ फैमिली का आज तक कोई प्रोग्राम किया ही कोई नहीं। में पनामा लीक तो निकाली ना सर। इस्लामाबाद में एक रिटायर्ड जनरल के पास कितना पैसा कहां से आ गया? बिजनेस। जुबैर भाई बात सुन ले आप मेरी, ये आप गलत लोगों को मिसगाइड करें। मैंने कभी शरीफ फैमिली प्रोग्राम नहीं किया। ये प्रोग्राम परसों कल से शुरू हुए, वही पनामा लीक्स मैंने नहीं निकाली। ये उन्होंने शरीफ फैमिली का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। एक तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, दूसरा मैं कायरा साहब के पास जा रहा हूं और आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। कभी भी साल में, एक साल में, एक हफ्ते में मुशर्रफ की करप्शन आपको मिले ना फाइनेंशियल, मैं अपने प्रोग्राम में चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं की, मैं चलाऊंगा जरूर जरूर। आप लेके तो आए पहले उनकी। डन राइट। कायरा साहब, सर भुट्टो साहब ने बड़ा जुल्म किया नवाज शरीफ साहब पे। हमने जो उनकी सुनी जो वो थी तकरीर, उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने कमीशन का भी कर दिया। तो कमीशन पे आपको कोई एतराज तो नहीं है, रिटायर्ड जज की सरबराही। दूसरा, उनकी तकरीर के ऊपर आपका क्या तज्जिया है? और तीसरा, वो आप लोगों ने इतना जुल्म किया। हम तो समझते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन 70s में तो वो नेशनलाइजेशन की उसमें थे, जुल्म और ज्यादती का निशाना बनते रहे हैं वो। जनाब कायरा साहब, पहली बात तो ये है कामरान के आजकल जरा बच के रहना, क्योंकि हमारे मुस्लिम लीग वाले जो दोस्त हैं ना, ये आजकल बड़ी हजियान गोई कर रहे हैं, बड़े पता नहीं बहुत गुस्से में हैं। एक चैनल पे तो बाकायदा बरस पड़े हैं आज सारी कौम के सामने, बाइकॉट किया तो बरसते ही रहते हैं। आप पे भी हाँ, तो आपके भी बारी आने वाली है, क्योंकि आजकल जरा बच के रहें। और दूसरी बात यह है कि जुबैर उमर साहब को तो ज्यादा बेहतर पता होगा ना कि जनरलों के पास पैसे कहां से आते हैं। मुझे और आपको कहां से पता चलेगा? ठीक। वो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है आपकी? देखा लिया तो कुछ सिग्नल मेरी कायरा साहब आपकी आवाज आ रही है। चलो जी, मैं कायरा साहब कायरा साहब का कनेक्शन ठीक करें। मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक लेने के बाद जो है प्रोग्राम में जरूर वापस आते हैं। कायरा साहब, ब्रेक से पहले मेरी आवाज थोड़ी हो रही थी। मैं बता रहा था बड़ा जुल्म कर दिया भुट्टो साहब के दौर में भी, बाद में आने वाले दौरों में भी, मुशर्रफ ने भी। तो हम नवाज शरीफ साहब को क्यों इतना वो जो है वो और मजीद क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी एम्पायर को लेके? व्हाट्स योर टेक ऑन इट, जो उनकी फैमिली की बिजनेस को लेके कल की स्पीच पे? कल वजीर आजम साहब ने जो अपनी तकरीर की, मुझे तो समझ नहीं आई उस तकरीर की क्या जरूरत और क्या मंतक थी, क्योंकि उन्होंने सारी गुफ्तगू अपने गिरदो पेश में अपनी फैमिली की हिस्ट्री में बयान कर दी। यकीनन हमें एहतराम है, उनके वालिद साहब बड़ा मोहतरम थे हमारे लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो उनकी अकेले मेहनत नहीं थी, वो 7 भाइयों की मेहनत थी। वैसे मियां साहब की इत्तला के लिए 7 भाइयों की मेहनत थी। और जब वो 1972 में या 73 में 72 के एंड में जब नेशनलाइजेशन हुई, तो उस वक्त स्टील के कई कारखाने, जिसमें बीको भी था, जिसमें इत्तेफाक भी था, जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स भी नेशनलाइज हुए, कंपनियां भी नेशनलाइज हुई, फैक्ट्रियां भी नेशनलाइज हुई। तो कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट्री नहीं थी जो नेशनलाइज की गई, वो सेक्टोरल डिसीजन था। लिहाजा वो मियां ना उस वक्त वो कारोबार उनका इतना बड़ा था, ना वो सियासत के अंदर थे, ना भुट्टो साहब के साथ या पीपल्स पार्टी से उनकी कोई मुखासमत थी। तो कोई वजह विक्टिमाइजेशन की नहीं थी, बल्कि वो एक पॉलिसी थी। उस पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे इत्तेफाक कर सकते हैं, ये हक है आपका, लेकिन वो विक्टिमाइजेशन का जो एक तासर था वो बिल्कुल गलत है। रही बात जोनाथन जहाज का, आपने फरमाया मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, मियां ज़ियाउल हक साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को, नहीं वो मैं बताने लगा हूं कुछ और। ज़ियाउल हक साहब के दौर में मियां साहब को फैक्ट्रियां भी मिल गई और उनको जितनी प्रिविलेजेस मिली कारोबार के अंदर, इतनी तेजी से ग्रोथ और किसी के नहीं है। इसलिए कि मियां साहब के वालिद साहब 7 भाई थे। जब तक ये सियासत में नहीं आए थे, ये सब इकट्ठे थे। सियासत में कुछ अर्सा चलने के बाद फैमिली में डिवीजन हुई और फिर इनके वालिदैन आपस में अलग हुए और फिर मियां साहबान खुद भी, सारे भाई, यानी खास तौर पे ये 2 भाई अलग हो गए और उनके भाई जो दूसरे थे वो अलग हो गए। उन भाइयों के कारोबार तो अपनी जगह है, वो तो नॉर्मल कारोबार है। इनके जो बाकी कजन हैं उनके भी नॉर्मल कारोबार है, लेकिन ये दोनों भाई जो सियासत के अंदर आए, इनके कारोबार मैनी फोल्ड रॉकेट लग के वो तरक्की कर गए। वो पता नहीं बाकी कोई अल्ट्रा, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, लेकिन वो कोई नालायक निकल आए कि ये दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी लायक निकले कि कारोबार इतना ज्यादा, टाइम इतना था कारोबार करने का, क्योंकि सियासत भी थी और कारोबार भी था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आपने फरमाया जोनाथन जहाज का,
کہ ہمارے ساتھ بڑی صاحب نے کہا سر 50 کروڑ کا نقصان ہوا. جی کیا انہوں نے کہا جی کیا انہوں نے، آپ نے نہیں، انہوں نے کہا تو وہ اس کی کہانی یہ تھی کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اتفاق فاؤنڈریز کے اندر کسٹم کا بانڈڈ ویئر ہاؤس بنایا گیا تھا. رائٹ. باہر سے جو سکریپ آتا تھا اس سکریپ میں مشینری بھی آتی تھی، پائپ بھی آتا تھا، ادر مٹیریلز بھی آتے تھے. وہ سیدھے کا سیدھا مال جہازوں سے ٹرین میں لوڈ ہوتا تھا اور وہ ٹرینیں سیدھی آ کے اتفاق فاؤنڈری میں کھلتی تھی اور یہاں پہ آ کے ان کی اسسمنٹ ہوتی تھی ان کی مرضی کے مطابق. جوناتھن جہاز پہ جب کسٹم والوں نے کہا کہ جناب یہ ڈرامہ تو اب نہیں چلے گا، اب ہم اس کی اسسمنٹ یہی کریں گے، رکھ جا کے بانڈ میں لیجیے، اپنے آپ کے پوائنٹ اپرووڈ ہوں گے، اس بانڈ میں رکھ لیجیے. اس پہ میاں صاحبان اڑ گئے کہ جی ہمارا تو راز سارا کھلے گا. اس تنازع پہ بنیادی طور پہ وہ جہاز لے خیر صاحب یہ تو یہ بات پولیٹیکل ورکر جی میں سوال آپ نے مجھے پوچھا نا کہ اس اسپیچ کے اوپر کیا تھا، تو آخری بات میں کر لوں ذرا. آخری بات جی جی گزارش یہ ہے کہ ہم تو اس سارے قضیے میں کچھ نہیں کہہ رہے. ساری دنیا کے اندر وہ نیٹ پہ خبریں آئی ہیں، وہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے خبر جاری کی ہے. میڈیا کے اندر بھی کسی نے، نہ اے آر وائی نے، نہ دنیا ٹی وی نے، نہ کسی اور ٹی وی نے خبر جاری کی ہے، نہ کسی پارٹی نے یہ خبر اپنے طور پہ جاری کی ہے، نہ الزام لگا دیا ہے. اور یہ خبر آنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے میاں حسین نواز نے باقاعدہ پریمپٹیو اپنا انٹرویو دیا ہے، ایڈمیشنز کیے ہیں انہوں نے کہ ہاں ہم نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں. اور وہ آف شور کمپنیز کیسے بنی ہیں اس کا تذکرہ بھی چاہیں گے تو میں کر دوں گا، لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک بات ایڈمٹ کی ہے کہ ہم ٹیکس ایویژن تو نہیں کرتے بٹ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں. اور آج امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ دنیا میں ٹیکس اوائڈنس جو ہے یہ کتنا بڑا عذاب بن گیا ہے، یہ بہت بڑا جرم بن گیا ہے. جو کمیشن بنایا گیا، بالکل آپ کا آخری سوال تھا کمیشن کا. سر وہ میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ آپ سیٹسفائیڈ ہے؟ جی ریٹائرڈ جج ایک ہوں گے. کمیشن جو بنایا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن جوڈیشری پہ مشتمل کمیشن ہوتا ہے اور ریٹائرڈ جج جوڈیشری نہیں ہوتے. یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج پہ مشتمل کمیشن ضرور ہے لیکن اس کو اپوزیشن انکار کر رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اس میں کہا کیا گیا؟ میاں صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ثبوت ہے وہاں جائے اس کے پاس. بھائی یہاں ثبوت کیا ہونے ہیں؟ یہاں تو حسین نواز صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے. یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے اور کوئی انٹرنیشنل فرم اس کا آڈٹ کرے تاکہ وہ منی ٹریل پکڑی جائے. منی ٹریل اصل یہ ایشو ہے. وہ تو حسین نواز صاحب نے تو کہا، کہہ رہا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسین نواز صاحب نے تو کہا تھا. بالکل ٹھیک سر، یہ آپ کا ابھی میرا پوائنٹ ختم نہیں ہوا. پوائنٹ ختم نہیں ہوا. ٹھیک نہیں میری بات ختم ہونے دے. حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم یہ پیسہ اپنے برے وقتوں کے گزارے کے لیے لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. کہاں سے لے کے گئے تھے؟ پاکستان سے نا جی، کیونکہ سعودی عرب میں تو برا وقت تھا نہیں، وہاں تو کاروبار تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے گئے تھے، میں نہیں کہہ رہا. لہذا اس کا ثبوت کون سا ہوگا؟ کس کے پاس وہ ثبوت ہوگا کہ وہ پیسہ ثبوت مانگ رہے ہیں آپ سارے مل کے؟ کمپنی بنی ہے. کہہ رہا صاحب اب تو پورا پوائنٹ آ گیا. وہ ثبوت ہم نے دینے نہیں ہے. آپ ٹرسٹ رکھیں میرے پہ، آپ کا پورا پوائنٹ آ گیا. یقین کریں میرے پہ، آپ یہ پورا پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں چاہوں گا زبیر صاحب ضرور اس کو رسپونڈ کریں، لیکن اس سے پہلے عمران اسماعیل صاحب دیکھیں، قاہرہ صاحب تو اس وقت جو ہے نا سب سے بہترین وینٹیج پوائنٹ پہ، نہ قاہرہ صاحب کی کوئی آف شور کمپنی، اور جو کہ لیڈران پہ بھی جتنی باتیں ہوئی ہم جانتے ہیں وہ گھس پٹ چکی ہیں. اب اس وقت یہ فریم میں نہیں ہے. آپ فریم میں آج آ گئے ہیں دوبارہ عمران اسماعیل صاحب، کیونکہ آج پریس کانفرنس کی ہے زبیر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کے، اس میں انہوں نے اسی پہ آپ کو رکھا ہے جس پہ آپ نے ان کو رکھا ہے آف شور کے اوپر. کیا جواب ہے سر آپ کے پاس؟ آپ بھی اور ان میں کیا فرق ہے، لوگوں کو سمجھائیں ذرا. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں جی. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے جو الزام یہ لگا رہے ہیں، تو یہ پاناما لیکس کا الزام ہم نے نہیں لگایا، یہ عمران خان نے نہیں لگایا. یہ سارا پنڈورا عمران خان کی طرف توپوں کا رخ کر رہے ہیں. عمران خان نے نہیں کیا. یہ پاناما میں عمران خان نہیں بیٹھا ہوا، اس کے ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے ساری دنیا کا ایک پنڈورا باکس کھولا جس میں میاں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی چور ثابت ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے پیسہ لے گئے. یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ پیسہ یہ طریقے جائز کمائی کا لے گئے تھے یا چوری کا لے گئے تھے، یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے. اب اگر یہ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے سادھو ہیں کہ جو انہوں نے سارا پیسہ جائز تھا، تو یہ آج بھی میاں صاحب کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جا کے ڈکلیئر کر دیتے کہ جی یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میرے خاندان کے ایسٹس ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا پیسہ. کیوں نہیں بتا دیتے؟ آج بھی نہیں بتاتے. دیکھیں نا وہ تو جی سر میں آپ کو ایک چیز یہ پڑھ کے سناؤں تھوڑا سا، ایک ٹو لائنر ہے. یہ پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں 2011 میں
कहते हैं जी, I can confirm that Nawaz Sharif and family does not have any other business or property anywhere in the world except Pakistan, said the Punjab government spokesperson Pervez Rashid while talking to Express Tribune in Pakistan. Pakistan, Nawaz Sharif has only one business, that is Chaudhry Sugar Mills, और वो भी नुकसान में है. तो ये तो सारा नुकसान का सौदा चल रहा था. 98 का मैं आपको बताता हूँ जी, the income tax liability of Mrs. Kulsum Nawaz was also shown as nil. However, she declared a small amount of 8,000 rupees as tax on dividend from Chaudhry Sugar Mills, where she had declared to hold 4,000 shares. तो आपका एतराज क्या है? आपका एतराज क्या है? 8,000 टैक्स है तो 8,000 ही देगा ना. सुन तो ले, मैं सुन तो ले, ये गरीब, एक बहुत इंतहाई गरीब फैमिली का मामला बता रहा हूं आपको. The net asset value of Mrs. Kulsum Nawaz was shown as rupees 3.98 million. However, her net worth was computed at rupees 32,000. 32,000 रुपए. 1998 में मियां साहब की बेगम की नेटवर्थ 32,000 रुपए थी. आज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अरबों रुपए के मालिक, वो बेटा कहां से कहां पहुंच गया, स्काई रॉकेट हो गया. उन बेचारों के पास पैसा नहीं होता. सारा झूठ का पुलंदा है. बंदों के पास पैसा होता है, ये होता है. किसके पास भी पैसा होता है? आपकी बीवी के पास 32,000 रुपए नहीं होंगे. उसकी नेटवर्थ, उसकी ज्वेलरी कितने की होगी आपकी बीवी की? मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप खुद सोचे क्या कह रहे हैं? आपकी वाइफ की ज्वेलरी, हमारी भाभी की ज्वेलरी कितनी होगी? जुबैर साहब से पूछ रहे हैं इनकी वाइफ की ज्वेलरी की वर्थ क्या? जुबैर साहब आप भी जवाब देते हैं, सवाल उठा के. 32,000 रुपए मामला तो आप लोगों को दरमियान ये तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है ना. देखिए, हर जगह आपको नुकसान रहा है, हर जगह आपको नुकसान रहा है. ये सवाल बताऊं क्या है इमरान भाई, आपका ये पॉइंट आ गया. एक मिनट जरा मेरी बात तो सुन लेना. जी जी जी, मेरी बात तो सुन लें. ये मैं पूरा टैक्स रिटर्न लेके बैठा हूं मियां साहब का. मैं आपको ये सुनाता हूं. ये जो इनका डिबैकल पीरियड था, जिस जमाने में ये सारी चीजें इनसे नेशनलाइज की गई थी, वो 72, 73, 74 ही रहा होगा ना जी, इससे ज्यादा तो नहीं होगा. राइट. तो 72 में मियां साहब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 750 रुपए, 73 में पे करें 1190 रुपए, 74 में पे करें 2,700, 75 में पे करें 1,400, 76 में पे करें 1,1100 रुपए और 77 में पे करें. आपका पॉइंट क्या है इमरान साहब? पॉइंट ये इनकम टैक्स पे करने के बाद, मेरा पॉइंट ये है कि ये इनकम टैक्स पे करने के बाद आपकी ऑफशोर कंपनियों में अरबों रुपया कहां से आया? मुझे वो जादूगरी चलो मैं पूछ तो लूं उनसे यार, कैसे आप करें? ये सवाल खैरा साहब ने भी किया, आपने भी कर दिया. बिल्कुल ठीक है, बस भी किया करें यार. सवाल अब बोल के दूसरों को भी तो. जुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें. कामरान शाहिद, ट्रेल कहां से आई? आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे कहते हैं कि पैसा नहीं था मियां साहब. मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के आपको. इस्माइल साहब ने दिखाया तरीके. इस्माइल जरा दूसरों को भी. अब आप बोलिए जुबैर साहब. मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने सवाल कामरान शाहिद उनसे पूछा था जी, इमरान इस्माइल से, कि इमरान खान की भी तो ऑफशोर कंपनी है, तो फर्क क्या है? उन्होंने जवाब नहीं, उनके पास जवाब है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते जवाब. तो एक बात जवाब मैं दे रहा हूं, इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है. इमरान भाई अभी आता हूं आपके पास. ऑफशोर कंपनी है. जुबैर साहब कंप्लीट. आज आपने सारा झूठ बोला. अगर आपने नैब आपके पास है, आपके पास है. आपकी बात में नहीं प्रोग्राम में बैठूंगा. आई एम सॉरी, दिस इज नो वे. इमरान भाई आपने बोलना नहीं, आपको इंटरप्ट मैं नहीं बैठूंगा. मैंने जुबैर साहब सुनूंगा. आप बैठना भी नहीं चाहिए. जुबैर साहब बोले. जुबैर साहब जी, जुबैर साहब आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा. इस्माइल, विद ड्यू रिगार्ड, आपको जब बारी आएगी आप जवाब दे दीजिएगा. हमने तमाम पेपर्स सामने रखे हैं और हमने ये बताया. और बात सुने, ये तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है. मैं नहीं कह रहा. 2014 की शौकत खानम की ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पढ़ लें इमरान इस्माइल साहब जाके, जो मोहम्मद जुबैर ने नहीं बनाई या पीएमएलएन ने नहीं बनाई, ठीक है, जिसके इमरान खान ने साइन ऑफ किए हुए. पहली बात तो ये है. सो उसका जवाब आपके पास कोई है नहीं, तो आप डिफ्लेक्ट करने के लिए कहीं और जा रहे हैं. हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है तमाम चीजों के. लेकिन मुझे बिल्कुल मासूमाना एक सवाल है. आप जो पवित्र इतने हैं, आप बताएंगे कि इमरान खान ने 93 में कितना टैक्स दिया था, 94 में कितना दिया था, 95 में आप बताए ना कितना दिया था. वो आपके लिए क्या है, फैक्ट्स अपने थोड़ी लाएंगे. वो आप बताए. जीरो. मैं बता रहा हूं, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए. मतलब 50-55 साल के हो के वो अपने आप को टीनेजर क्रिकेटर समझ रहे थे. अच्छा जुबैर साहब, वो तो आप एग्जैक्टली साहब ने किया है. सवाल मेरा कुछ था. नहीं, आपका सवाल मैं पूछूंगा इस्माइल साहब. मेरे से सवाल पूछ लें. सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा. मैं ये पूछूंगा टैक्स वाला, आप जवाब दीजिए ना. सर, जो सैकड़ों का इनकम टैक्स, करोड़ों की एम्पायर किस तरह होगी? झूठे पुलंदे पे बैठे हुए हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं. आप ले आए ना पाकिस्तान से बाहर, आप ले आए ना कहीं से टैक्स पे करते थे. आप ले आए ना कहीं से.
یار زبیر صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں یار, یہ تو نہیں آئیں گے جب لائیں گے یا نہیں لائیں گے. مجھے بتائیں میرے اور کائرہ صاحب کے سوال کا جواب دے دیں. منی کا ٹریل تلاش کرنا پاکستانی قوم کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتا کرنا کہ ہنڈی ہوئی ہے یا نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایبسولوٹلی حق ہے, 100% حق ہے. اور یہی بتا دیں کہ آپ نے پیسہ کیسے بھیجا پاکستان سے باہر. زبیر صاحب بولے عمران اسماعیل. عمران بھائی پلیز یار ایک سیکنڈ, ہنڈی کا جواب دے دینا سر. ہنڈی ہوئی کہ جی آپ نہیں بولیں گے اسماعیل, آپ کے یہ بار بار بولنے سے کوئی سوال کا آپ نہیں بولیں گے. آپ اس کا جواب آپ نہیں بولیں گے. کمپلیٹ کر لیں. یہ جواب آپ کب تک دیں گے؟ پرائم منسٹر کب تک جواب دیں گے یہ والا؟ یہ بتا دیں صرف ان کی طرف سے کون جواب دے گا, کب دے گا؟ میں دے رہا ہوں آپ کو انیکول جواب دے رہا ہوں کہ یہاں سے پیسہ کوئی باہر نہیں گیا حسن اور حسین کی بزنس کرنے کے لیے. اب اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس عمران اسماعیل یا کائرہ صاحب کے پاس جو وہ ہے, اور میں آپ کو ٹریل بھی بتا دیتا ہوں, ٹریل اگر آپ نے سنی ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ نہ عمران اسماعیل نہ کائرہ صاحب نہ کامران شاہد کی الف بے ہے فائنینشل بیک گراؤنڈ کی, نہ ان کی سمجھ بوجھ ہے کہ جی بزنس امپائر کھڑے کیسے ہوتے ہیں. سو مشکل ہمارے لیے جو یہ ہوتا ہے کہ وہ بتانا اور سمجھانا. اگر آپ انگلینڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چیلنج کر دیتا ہوں, جواب دیں گے اس کا آپ کی بات لنڈن میں کہ آپ 10% اکویٹی کے ساتھ آپ وہاں بزنس شروع کر سکتے ہیں 90% فائنینسنگ دے کے. دبئی میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد انویسٹمنٹ جب دبئی میں ہوئی تھی, اس کو بیچ کے اس کا پارشلی پیسہ یوز کر کے جدہ میں سٹیل مل کھڑی کی گئی اور 90% فائنینسنگ کی گئی, اس کو بیچ کے لنڈن میں کھڑا کیا. واٹ از دا بگ ڈیل اباؤٹ؟ تو یہ آپ مجھے بتا دیں نا, یہ تو آپ بول رہے ہیں, یہ تو آپ کے پاس ہے زبیر صاحب, یہ آپ دکھا دیں ڈاکیومنٹس. الف بے والوں کو بھی سمجھ آ جائے الفابیٹس آپ کی جو اے بی سی ڈی. میں نے کیا دکھاؤں؟ آپ یہی ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں جو آپ کہاں بول رہے ہیں. یہ بھی کہانی لگ رہی ہے نا بھائی. میں تو کیا دیکھیں نا, یہ تو میں اسٹوری بلڈ کروں, یوں ہوگا. تھوڑا سا اب کائرہ صاحب پہ جاؤں گا. اچھا, تو کائرہ صاحب اس کا الف بے آپ کو آتی نہیں ہے, مجھے آتا ہے. بات یہ ہے, زبیر بھائی آپ کی بات سنیں. بات یہ ہے یہ اس طرح باولا ہو جانا مناسب نہیں ہے. جی بالکل ہذیان بکنا مناسب نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ بزنس امپائرز کھڑی کرنا, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے بھائی, آپ بڑے کمال کے اداروں میں پڑھے ہوں گے, ہم تو ٹاٹ سکولوں میں پڑھے ہیں, بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میاں, لیکن یوں کسی پہ اپنے اس پڑھنے پہ اترا کے آپ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں الف بے کا پتہ نہیں ہے. کیا پتا ہے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس کا؟ ایک جرنیل کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اور کسی کے آ کے وکیل بن جانے سے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سیاست کے الف بے میں آپ سے سیکھوں گا. کچھ خدا کا خوف کرے, گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھ لے. آپ نے اپنی بات کا جواب دینا ہے. آپ بالکل باولے ہوتے جا رہے ہیں پورے دنیا میں. آپ جب الزامات لگاتے ہیں تو دوسرے کا بھی خیال کیا کرے نا. میں دوں گا چھاڑ کر دیتے بالکل. دیکھیں میں نے بڑے اب آپ خاموش رہے. میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا, بالکل خاموش رہے آپ. یہ کون سا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا؟ جی کائرہ صاحب آپ اپنی باری پہ بولیں. آپ عمران اسماعیل کو تو کہہ رہے ہیں بھائی میرے صبر کرو, تاولے مت ہو. اب اگر پکڑے گئے ہو تو اتنے غصہ نہیں کرتے. میں تو بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے اتنی اونچی آواز میں بول کے باتیں کرنی شروع کی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم نے تو آپ کے جو جرنیلوں کی حکومت تھی ان کو کچھ نہیں سمجھا. آپ کیا چیز ہے بھائی؟ آئی ایم سوری ٹو سے دس. اب آگے آئیے. آپ نے کہا جی کہ ہمارا منی ٹریل بتا دیتے. نہیں بتا سکیں گے آپ, اس لیے کہ حسین نواز تو مان رہا ہے کہ ہم پاکستان سے پیسہ اپنی گزروکات کے لیے لے کے گئے تھے. کتنا لے کے گئے تھے بھائی؟ یہ پوچھ رہا ہوں نا میں. کتنا کس ذریعے لے کے گئے تھے؟ کون سے بینک اکاؤنٹ سے لے کے گئے تھے؟ یہی ہونا ہے نا فورینسک آڈٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب سرے محل کے لیے لے کے گئے تھے. عمران خان کے جیسے زرداری صاحب سرے محل کے لیے لے کے گئے تھے. I will say you shut up now please. چلے زبیر بھائی I will say you shut up. کائرہ صاحب کمپلیٹ کر لینا پلیز. جی کائرہ I صاحب will say you now. I am very sorry to say. اس لیے کہ آپ اپنی باری پہ بات کریں. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں حسین نواز نے مانا ہے. یہ بات حسین نواز نے مانی ہے, میں نے نہیں کہی. خدا کے لیے اس بات پہ باولے مت ہو جاؤ. ہاں آپ پوچھ رہے عمران خان باہر لے کے گیا پیسہ. عمران خان کی شوکت خانم کی ریٹرنز میں اور اس کے آڈٹ میں موجود ہے کہ یہ پیسہ ہم باہر جا کے انویسٹ کیا, اس سے نفع ہوا نقصان ہوا اور بات ہے. آپ کی قیادت کی ریٹرنز میں نہیں لکھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو جائیداد ہے, آپ کی کمپنیاں بنتی ہیں 2005-6 میں. حسین نواز صاحب کہتے ہیں میں نے 5-6 میں جا کے کمپنیاں بنائی
کیونکہ آپ نے کہتے ہیں جی ہمارے اثاثے وہاں سے بیچے اور ہم انگلینڈ لے کے گئے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو فلیٹ ہیں اس وقت آپ میاں صاحب کے ساتھ نہیں تھے. دانیال عزیز ان کو اس وقت گالیاں دے رہا تھا. وہ فلیٹ میاں صاحب کے پاس 1993-94 سے ہیں. اس پراپرٹی میں وہ 1993-94 سے رہ رہے ہیں. کرایہ دار سے کیا کسی دوست کا مکان تھا؟ ارے بھائی کل ایک پروگرام میں ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں وہاں پہ لارڈ نذیر نے آن ایئر کہا کہ یہ فلاں بندے نے خریدا لے کے دیا میاں صاحبان کو, یہ ان کی پراپرٹی ہے, میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. میں نہیں کہہ رہا. اس کے اوپر اتنا زیادہ سیکھپا ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے. اور پاناما لیکس کے اوپر ایک بڑی بات کہی گئی. پاناما لیکس میں کسی بندے کے اوپر کوئی اسپیسیفک الزام نہیں ہے کہ یہ اس نے ڈرگ بیچی ہے, اس نے ٹیکس چرایا ہے, اس نے فلاں کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ آف شور کمپنیز یہ جو ہیں دنیا میں, ان کمپنیز میں فلاں 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 احباب ہیں, ان کی یہ پراپرٹیز ہیں, ان کمپنیوں کی یہ پراپرٹیز ہیں اور ان کے یہ مالکان ہیں. نہ اس میں میاں صاحب کے بچوں کا کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکس چوری کے ہیں یا یہ سمگلنگ کے ہیں یا کس کے ہیں, نہ کسی اور کے بارے میں کہا گیا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں بھائی, وہ جو ایک وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے, وہ اس وزیر اعظم کی بھی بیوی کے اوپر صرف یہی تھا کہ اس کے آف شور یہ کمپنی ہے جس کی مالک یہ ہے اور اس کے ایسٹس یہ ہیں. رائٹ, وہ ایسٹس اس کے پہلے ڈکلیئر نہیں بڑا تھے, کمپریہنسو اس کی منی ٹریل نہیں پکڑی گئی, یہ پوچھ رہے ہیں. رائٹ, بڑا کمپریہنسو جواب دے دیا آپ نے. اور بات یہ ہے کہ میں صرف قائرہ صاحب کی تائید نہیں کر رہا, میں تو قائرہ صاحب کی پارٹی کا خیر بڑا کرٹیک رہا ہوں. زبیر صاحب جب یہ حکومت میں تھے وفاقی, سر محل پہ جتنی ہم نے کوریج کی, نواز شریف صاحب جتنا الزام لگایا کرتے تھے, لیکن اگر سر محل والی بات بھی آپ کی صحیح تسلیم کر لی جائے کہ چلیں یہ آف شور کمپنی سے خریدا گیا ہے, تو پھر زرداری صاحب پہ جو الزام آپ لوگ لگایا کرتے تھے اس میں اور آج آپ اس الزام میں جو پھنسے ہوئے ہیں, کیا فرق ہے؟ یہ بھی زبیر صاحب بتا دیجیے. اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ. اور پھر میں کیا فرق ہے؟ ایک تو فرق یہ ہے کہ وہاں زرداری صاحب ڈائریکٹلی انوالو تھے. مجھے یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف ایک لفظ کچھ بتائیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے, شرجیل میمن ابھی 2 بلین روپے باہر لے کے گئے ہیں. پرسوں ان کا بندہ پیپلز پارٹی کا پکڑا گیا دبئی میں 1.5 بلین روپے کا فراڈ کرتے ہوئے. پوتر ایسے بن کے بیٹھے ہوئے جس طرح حساب کتاب ہمارے سے مانگ رہے ہیں روز. تو ان کا پیپلز پارٹی لیجنڈری ہے as far as corruption is concerned. پیپلز پارٹی is legendary as far as یہاں سے پیسہ بھیجنے کے لیے. تو ہمارے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, بالکل سوال پوچھیں, ہم جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم نے کمیشن بھی بنایا. لیکن جس طرح قائرہ صاحب نے خود کہا کہ مجھے پاناما لیکس میں یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف آیا کیا ہے. چلے جی, میں بریک کے بعد پوچھتا ہوں سب سے ان کے خلاف کیا ہے, ہم اتنی کیوں کر رہے ہیں. قائرہ صاحب آپ بتائیے گا ضرور بریک کے بعد. اور عمران اسماعیل صاحب جی, قائرہ صاحب ابھی اتارا جا رہے ہیں کہ بریک لے لوں میں, ایک مختصر سی بریک لے لوں. بریک کے بعد کرتے ہیں اس کے بعد. اور عمران اسماعیل صاحب سے پوچھوں گا بھائی آپ اس طرح کیوں اتابلے ہو رہے ہیں, کیا ایویڈنس آپ کے پاس آ گیا ان کے خلاف؟ یا تو ایویڈنس دیں یا پھر باتیں نہ کریں. بریک لیں گے جی. رائٹ, اس سے پہلے میں عمران صاحب کے پاس جاؤں کوئکلی. زبیر صاحب مجھے ایک چیز کنفرم کر دیجیے, ساری سوشل میڈیا میں بھی بات چل رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدہ میں اب کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہ بیچ دی ہوئی ہے حسین نواز صاحب نے, ان کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہ بیچ کے انگلینڈ چلے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران شاہد میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں تو مجھے 100% فیکٹس نہیں پتا. اچھا ویسے لیکن آپ ایک چیک کیجیے گا چیز, ٹھیک ہے سر, میں نے مان لیا آپ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے ان کی فیملی کے, آپ ذرا چیز چیک کر لیجیے گا. ہل میٹلز جہاں تک کے نام, سر میری عرض تو سن لیں, میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے ان کا ایز اے MD میسج چل رہا ہے حسین نواز صاحب کا کہ ہل میٹلز ایسٹ کے نام سے انڈسٹریوں کے نام کی ہے جو وہ چلتی ہے جدہ میں, اس کا ایڈریس بھی بتا گیا. کیا یہ وہی انڈسٹری جو ریفر کر رہے ہیں آپ بیچ کے انگلینڈ گئی؟ چیک کر لیجیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے غلط بات. عمران اسماعیل صاحب, اف یو ہیو ایویڈنس گیو دا ایویڈنس, ادروائز نہیں, وہ اسٹیل مل تھی. ٹھیک نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چیک کر لیجیے گا. یہ ہے کہ ایویڈنس اس کو دیے جائے نا جی. ایویڈنس کی کیا بات ہے, بات یہ ایک چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہر بار ایویڈنس کا مواد ہمارے سر پہ نہ ڈال دیں. میں تو زبیر صاحب سے ایک بات سے حیران ہوں کہ ہر بار یہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو فائنانس کا نہیں پتا, آپ کو فلانے کا نہیں پتا, دھنکے کا نہیں پتا. زبیر صاحب اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے فائنینشیل وزرڈ ہیں, یہ خود ہی مانتے ہیں یا کوئی اور بھی مانتا ہے؟ کوئی ایک ادارہ انہوں نے چلا کے دکھایا آج تک واپس ہمیں پاکستان میں, علاوہ اس کو بیچ دو, اس کو بیچ دو, وہ بھی ٹکے ٹوکری. جو یہ کریں وہ ٹھیک, PIA کی جو یہ ماں کی آنکھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ جو اس کی پراپرٹی ہے اس کو برباد کر لو, روز والے ہوٹل بیچ دو, یہ بیچ دو, وہ بیچ دو, وہ سارا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عمران بھائی, آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, ذرا میرے سامنے ٹائم مینج کرتے چلنا ہے.
इमरान भाई आपने मेरा कोऑपरेट करना, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। जुबैर भाई से पहले कह रहा था कि मैं जाऊं, हिल मेटल जो ईस्ट है इज वन ऑफ द लीडिंग स्टील कंपनीज इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, स्टील ही कंपनी ही है, मैं चेक कर लीजिएगा जरा। जी कायरा साहब। ठीक है। कायरा साहब आप कह रहे थे देखिए, उसका नाम हिल मेटल, बेसिकली मेटल होती स्टील की कंपनियां हैं। और मेरा एक गुजारिश ये भी है कि देखिए ना, मियां साहब ने कहा कि हमारे साथ 2 दफा 3 दफा बड़ी जातियां हुई। एक तो ये हुआ कि जी हमारे साथ 72 में हमारी कंपनी नेशनलाइज हो गई, हम कंगाल हो गए, और फिर हमारे वालिद साहब ने कारोबार शुरू किया और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो 3-4 साल के अंदर 6 कंपनियों के मालिक हो गए। ये वैसे किसी वक्त मियां अजहर साहब के खानदान से 18 पूछिए महीने कैसे में। हो गए। दूसरी बात कि जब 18 महीने जोनाथन जहाज जब आया पीपल्स पार्टी के 18 महीने की गवर्नमेंट में, हमने बर्बाद कर दिया, और फिर तो 2 साल के बाद फिर 6, 7, 8, 10 कंपनियों के मालिक हो गए। यार ये तो बता दो, दुनिया में ये कंगाल होने के बाद अचानक इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देने का कुलिया क्या है दुनिया में? ये पाकिस्तान को ये राज दे दे ताकि पाकिस्तान का कोई हालात सुधर कायरा साहब बस क्लियर है, जुबैर साहब से रिस्पॉन्स ले दो मुझे अपने जी। 18 महीने में सर इतनी ट्रेजेडी के बाद कितना बात दे देते ये कुलिया। सर ये पॉइंट आ गया। वो जो मियां शरीफ साहब के बाकी 6 भाई थे, ये आपका बाकी पॉइंट 6 भाई बिल्कुल आया हुआ है। थे, उनकी औलाद को बता जुबैर साहब दें। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूं, पहले तो माजरत के साथ मेरा कायरा साहब को या इमरान इस्माइल को कोई वो नहीं था, मैं फाइनेंशियल बात कर रहा था। उनकी पॉलिटिक्स पे मैं कायरा साहब का छोटा सा बच्चा हूं उनके मुकाबले में, उनकी पॉलिटिकल इनसाइट, और मैं उनको मानता हूं। अब मैं सिर्फ फाइनेंशियल 50 दफा कायरा साहब ने मुझे ये कहा है कि जी मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और नहीं है तो जब वो मुझे ये कह सकते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था। चले उससे आगे चल पड़े। दूसरी बात ये है, कायरा साहब आप मेरे साथ बड़े वर्ल्ड इकोनॉमी पे कभी बात करना चाहें, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जानता नहीं हूं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी पे कभी बात करनी हुई तो जरूर कीजिएगा। आपका अपना व्यू है। मैं सर, आपके बात व्यू खत्म, में टाइम खत्म हो कायरा गया। साहब को कायरा साहब को सिर्फ एक जवाब दे दूं। मैं ये पूछ रहे थे कि कैसे अमीर होते हैं। मेरा ख्याल है अगर आसिफ जरदारी के साथ ये बैठेंगे थोड़ी देर और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने तो इसका मतलब जरदारी साहब वाली हरकतें आपने की हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? काफी जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने आसिफ जरदारी साहब पे जो इल्जामात लगाए हैं, अब आप कह रहे हैं कि मियां शरीफ साहब ने आपके उसी कुलिये के मुताबिक किया जो आप कह रहे हैं जरदारी साहब ने ऐसा नहीं किया। सर बड़ा अच्छा पॉइंट है, कायरा साहब मैं इसी पे क्लोज करूंगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल टुमारो।